بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بندوں پر رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے فیض سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ سیراب ہو رہا ہے۔ اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، اللہ کی صفت رحیم بھی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ پوری کائنات کے اندر، کائنات کے ذرہ ذرہ کے اندر اللہ کی رحمت موجود ہے، اور اللہ کی رحمت نظر آتی ہے ہر جگہ ہم کو۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات اقدس اپنے گناہ گار بندوں کو قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، میرے ان بندوں کو پیغام پہنچا دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اوپر خود ہی اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ بندوں کے جتنے بھی گناہ ہوں، سمندر کی چاہے جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اگر بندے آ جاتے ہیں گریزاری کرنے کے لیے، اللہ سے سچی توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، تو اللہ اپنے بندوں کو دھتکارتا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف نہیں کرتا، جیسے کہ دنیا کے قانون ہے کہ دنیا داروں کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، تو بار بار وہ بندوں سے معافی مانگتا ہے، تو بندے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ چلا جا۔ پھر اگر معاف بھی کر دیا تو ساری زندگی اس کو طعنے ملتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے، اپنے جرموں کا اقرار کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ ایک دفعہ بندہ اللہ کو کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اپنی مخلوقات کو عطا کیا ہے، جس کے اثر سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ تو ایک رحمت کا حصہ جو اللہ پاک نے پوری کائنات کے اندر پھیلا دیا، ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس طرح اولاد اپنی والدین سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس ساری کی ساری ایک رحمت کا اثر کا نتیجہ ہے۔ اتنی دنیا کے اندر کتنے کروڑوں ارب انسان بستے ہیں، لیکن سارے کے سارے جو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اللہ کی رحمت کا اثر ہے، کہ اس اللہ کی رحمت کے اثر کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ ایک حصہ بھی اپنی رحمت کا نازل نہ کرتا تو دنیا کے اندر یہ محبت اور پیار ہمیں نہ ملتا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص جو شراب پیتا تھا، وہ بار بار گرفتار ہو کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا جاتا۔ تو جب بار بار اس کی شکایت ہوتی، بار بار آتا، تو صحابہ نے ایک دفعہ تنگ ہو کر کہا کہ اے اللہ، اس پر اپنی لعنت کر، یہ کس قدر بار بار لایا جاتا ہے۔ تو رحمت والے نبی جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ رحمت والے نبی کہ جو طائف کے اندر جس رحمت والے نبی کو پتھر لگے، وہ رحمت والا نبی مکہ کی دھرتی کے اندر جس کو ستایا گیا، وہ رحمت والے نبی مکہ کی دھرتی پر ان پر اوجھریاں ڈالی گئیں، گند ڈالا گیا اور ان کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، اس رحمت والے نبی جنہوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا ہی کی ہے۔ طائف کے واقعہ کے اندر جیسے مشہور ہے کہ اتنا ستایا گیا، لہو مبارک آپ کے پاؤں مبارک کے اندر آ گیا، فرشتے اتر ہے،
جبرائیل آ گئے، دوسرے فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر عرض کیجئے تو ہم ابھی ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیتے ہیں، اتنی انہوں نے آپ کی گستاخی کی۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی ہو سکتا ہے کہ نسلوں میں سے کوئی نسل مجھے پہچان لے۔ تو اس رحمت للعالمین نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اس رحمت للعالمین کی دعا کی برکت ہے، اس رحمت والے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ میری امت کو ایسے تباہ و برباد نہ کرنا جیسے کہ پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ اے اللہ میری امتوں کی صورتوں کو مسخ نہ کرنا جیسے کہ پہلی امتوں کی صورتوں کو تو نے بدل دیا۔ اس رحمت والے نبی کے صدقے آج دنیا چل رہی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس شرابی کے بارے میں صحابہ نے بھی یہ کہا کہ اے اللہ اس پر تو لعنت کر، یہ بار بار لایا جاتا ہے۔ تو رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بات کو ناپسند کیا، فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام نے گناہ گاروں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کس طرح کھول رکھا ہے، کس طرح اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جب پیار اور محبت ہے تو اللہ کو اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی ماں کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کہ بالکل ہوتی ہے ماں کو اپنی اولاد سے محبت۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کو ہم سے اس سے بھی زیادہ محبت نہیں ہے؟ اور اللہ اپنے بندوں کو کیسے عذاب دیتا ہے؟ آقا نے فرمایا، گریہ طاری ہو گئی، سر اٹھایا، فرمایا کہ اللہ اپنے ان نافرمان بندوں کو عذاب دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو نہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس صحابی کو کیا تم نے اس کے لیے کوئی سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرمندہ ہوئے، کہا کہ میرے پاس نہ تو نمازوں کا زیادہ ذخیرہ ہے، نہ روزوں کا ذخیرہ ہے، نہ صدقہ خیرات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو دنیا کے اندر جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو اس بشارت کو سن کر صحابہ اس دن بہت خوش ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ کو تو اپنے بندوں سے محبت ہے، لیکن بندوں کی اللہ کے ساتھ کیسے محبت ہوگی وہ بھی قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو کہہ دو کہ میرے محبوب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، ان کی اتباع کریں۔ فاتبعونی، اگر میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لیں گے، میرے نبی کی اداؤں کو اپنا لیں گے تو میں اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کروں گا۔ صرف محبت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ فرمایا اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ بندے جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ پھر جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرتا تو اللہ اپنے بندے کی ان حاجات کو اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ اتنے واقعات تاریخ کے اندر اللہ والوں کے ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو فوراً ہی قبول کر کے ان کی مرادوں کو پورا کر دیا۔ یہ اللہ کے ساتھ ان بندوں کا تعلق ہی ایسا بن جاتا ہے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک ایک اپنے پیغمبر کی ادا کو زندہ کرنا، ایک مستحبات ان پر عمل کرنا،
سنن فرائض واجبات پر عمل کرنا، ایک سنت کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، حلال کھانا، حرام سے بچنا، ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا گیا تو انسان کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے، تو وہ ایسے حرام کاریوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ جب وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، حرام کاریوں سے بچ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح بندوں کو اللہ کے نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک مومن، کامل مومن بندہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارے کے سارے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اولاد سے محبت ہونا یہ فطری بات ہے، انسان کی فطری تقاضا ہے کہ اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان تمام محبتوں سے بھی بڑھ کر دونوں جہانوں کے سردار سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یقیناً جو سنتوں پر عمل کرے گا، نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا، وہ دراصل نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور جس کو نبی کے ساتھ محبت ہے اس کو اللہ کے ساتھ بھی محبت ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے طریقے اپنانے چاہیے، ایسی چیزیں اپنانی چاہیے جس سے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اللہ اپنے ان نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے جن کے ساتھ اللہ بھی پیار اور محبت کرتا ہے۔